سیٹ نمبر 136. جی. نام ثناء اللہ میمن. کیا نام ہے؟ ثناء اللہ میمن. جی. والد کا نام محمد حسین. تعلق کراچی سے ہے. متوسطہ سے جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم بیکام. حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. بس. بسم اللہ الرحمن. یہ باب قائم کیا غزوہ احد کے بارے میں جو شوال سن 3 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 11 شوال سن 3 ہجری کو ہوا. غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن 2 ہجری میں اور اس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور مسلمان جو ہیں وہ 14 کے قریب شہید ہوئے. 14 شہداء تھے لیکن کافروں کا بہت بڑا نقصان ہوا اور بڑے بڑے جتنے ان کے لیڈر تھے ابو جہل ابن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے صنادید و قریش سب کے سب مارے گئے اور باقی 70 جو وہ گرفتار ہوئے جن میں سے اکثر کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، کچھ کو بغیر فدیہ کے چھوڑا گیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مسئلہ سمجھی. اب قریش کے سرداروں میں ایک ہی آدمی بڑا رہ گیا تھا، وہ تھے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. بعد میں یہ دونوں حضرات بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ اس زمانے میں واحد کافروں کے لیڈر تھے. چنانچہ فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ ساری انہوں نے کی اور انہی کی قیادت میں کافر مسلمانوں سے لڑتے رہے. تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ تو آپ کو معلوم ہے وہ نفیر میں نہیں تھے بلکہ عیر میں تھے. اسی لیے جب وہ تجارتی قافلہ خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور پھر بعد میں یہ اطلاع ملی کہ اس طریقے سے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے قسم کھائی کہ میں غسل نہیں کروں گا جب تک کہ میں مسلمانوں کا سے جنگ نہ کر لوں. چنانچہ اب وہ 2 مہینے کے بعد اس نے یہ کیا کہ 100-200 افراد ساتھ لے کر وہ مدینہ آیا اور چپکے سے آیا اور سلام ابن مشکم یہودی تھا اس کے گھر میں جا کر ٹھہرا اور پھر صبح کے وقت رات کے اندھیرے میں ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے، اکیلے تھے تو ان کو قتل کیا یعنی شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد کہا کہ اب میری نظر پوری ہو گئی ہے اور میں نے مسلمانوں میں سے شہر میں آ کے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. چنانچہ وہ واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ پیچھے گئے اپنے صحابہ کو لے کر
لیکن وہ نکل گیا تھا اور اس نے ستو بھی بیچ میں پھینکتا چلا گیا، کیونکہ اپنے ساتھ ستو لایا تھا یا لائے تھے، جو بھی آپ کہنا چاہو، لایا تھا اس وقت کے اعتبار سے اور لائے تھے بعد کے اعتبار سے، بعد میں تو صحابی ہو گئے تھے۔ تو بہرحال وہ ستو ساتھ لے کر آئے تھے یہ سب لوگ، تو ستو پھینکتے چلے گئے تاکہ کسی طریقے سے واپس بھاگنے میں آسانی ہو اور بوجھ کم سے کم ہو۔ تو وہی ستو مسلمانوں کے ہاتھ لگے، مگر یہ لوگ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے، میں پورا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب وہ دوسرے ہیں، وہ بھی کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حجب کی انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ بھی صحابی ہو گئے تھے۔ تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جو تھا اس نے تیاری کی اور بھی قریب کے جو ذیلی قبائل تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد 3000 کا لشکر تیار کیا، اور شوال میں یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ منورہ سے باہر ایک پہاڑ ہے جبل عینین، جبل عینین، تو وہاں آ کر وہ ٹھہرے، اس پہاڑ کو انہوں نے اپنی پشت پر رکھا اور وہاں آ کر قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اس طرح کافر 3000 کی تعداد میں حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل مدینہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جمعے کی صبح ایک خواب دیکھا کہ میں نے ایک گائے کو دیکھا ہے جس کو نحر کیا جا رہا ہے، یہ گزر چکی ہے روایت، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ خواب آپ نے پہلے دیکھا، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی صبح، یعنی غزوہ احد تو وہ ہے ہفتے کے دن، لیکن جمعے کی صبح آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک گائے ہے جس کو نہر کیا جا رہا ہے، میں نے تلوار ہلائی تو وہ ٹوٹ گئی، پھر تلوار ہلائی تو بہتر ہو گئی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک زیرہ کے اندر ہوں۔ تو آپ نے تعبیر لی کہ مسلمانوں کو مصیبت پہنچے گی، نقصان ہوگا، بعد میں پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اور یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں زیرہ کے اندر ہوں، اس کی آپ نے تعبیر لی کہ ہم مدینہ کے اندر ہیں، تو یہ زیرہ ہے تو مدینہ کے اندر ہم زیادہ محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ آپ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ کافر جب گلیوں میں گھسیں گے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو مسلمان ان سے جہاد بھی کر سکتے ہیں، اوپر سے عورتیں جو ہیں وہ پتھر گرا سکتی ہیں، گرم پانی گرا سکتی ہیں۔ کھلے میدان میں لڑنا تلواروں سے آسان ہوتا ہے، لیکن گلیوں میں لڑنا مشکل ہوتا ہے، جو خاص طور پر جو باہر کے آنے والے ہوں کہ ان کو نہ گلیوں کا اندازہ ہوتا ہے نہ صحیح سمت وغیرہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بھی رائے یہی تھی، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تک وہ ظاہراً مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری مدینے کی تاریخ ہے، ہم تو پرانے لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے، اور مدینے کی تاریخ ہے کہ جب بھی ہم نے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مدینے میں رہ کر اندر رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور کوئی ہم پر حملہ آور ہو کے مدینے میں گھسنا چاہتا ہے تو اس کو بہت نقصان برداشت کر کے واپس جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میری بھی رائے یہ ہے کہ آپ باہر نکل کر قتال نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی جنگی حکمت عملی کے تحت یہی تھی، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی بھی رائے جنگی حکمت عملی اور مدینے کی تاریخ کے مطابق یہی تھی۔ لیکن صحابہ میں بہت سارے صحابہ وہ تھے کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں غزوہ بدر میں موقع نہیں ملا تو ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں، کیونکہ اگر ہم اندر رہ کر مقابلہ کریں گے تو کافر یہ سمجھیں گے کہ ڈر گئے، میدان میں نہیں آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں۔
اور اکثر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. شہادت ہے مطلوب ہو، مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس وقت علامہ اقبال پیدا نہیں ہوئے تھے مولانا، نہ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، لیکن چونکہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو تو اس لیے آپ کے جذبات کے مطابق یہ شعر میں نے پڑھ دیا. تو اور ویسے بھی جب غزوہ بدر کے اندر اسارہ بدر کا قصہ ہوا تھا تو آپ نے پڑھا ہوگا تفسیر وغیرہ کے اندر کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کو قتل کر دو تو ٹھیک ہے، اور اگر فدیہ لے کر چھوڑ دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جتنے لوگوں کو تم فدیہ لے کر چھوڑو گے اتنے ہی تمہارے بعد میں شہداء شہید کیے جائیں گے. تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. اس وقت میں بھی صحابہ کی زیادہ رائے یہ ہوئی کہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ نہیں، مال ان سے نہ لیا جائے اور ان کو بھی قتل کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹر نہیں تھے، آپ جو بھی کام کرتے تھے مشورے سے کرتے تھے. چنانچہ اس وقت میں بھی آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشورے کے مطابق مال لے کر چھوڑ دیا، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. لیکن صحابہ چونکہ شہادت کے شوقین تھے تو سمجھتے تھے کہ اگر چلو بعد میں ہمیں شہید بھی ہو گئے تو کیا ہے، جنتی میں تو جانا ہے نا، تو شہادت سے آدمی بآسانی جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی غزوہ احد میں جب نکلنے نہ نکلنے میں اختلاف ہوا تو صحابہ کی بھاری تعداد اس کی حامی تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا یہ بہتر نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور کچھ جو تجربہ کار لوگ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اختلاف ہوا، پھر آپ نے اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رائے کو اختیار فرما لیا. آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے ہتھیار پہنے، زرہ پہنی اور پھر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو وہ نوجوان صحابہ جو اصرار کر رہے تھے کہ جی ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب باہر نکل کر، آپ لوگ بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں، یا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ جو صحابہ تھے ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ ہم نے اصرار کیا ہے اور اصرار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. کون ہو آپ؟ مہمان ہو، طالب علم ہو؟ چلو. تو وہ جو صحابہ تھے جنہوں نے اصرار کیا تھا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اتنا اصرار کیوں کیا. ویسے بھی مولانا بڑے بڑے لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا کچھ حالات پیش آ سکتے ہیں یا آنے والے ہیں. تو یہ جو صحابہ تھے ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، تو ہم اب رجوع کرتے ہیں اپنی بات سے. آپ نے فرمایا اب تو ہم نے ہتھیار پہن لیے ہیں اور نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، اور نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہتھیار پہننے کے بعد پھر اس کو اتارے جب تک کہ جنگ نہ ہو جائے. مقصد یہ کہ اب جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا. چنانچہ آپ نکلے اور روانہ ہوئے. راستے میں شوط مقام تھا، وہاں پہنچے مدینہ اور احد کے درمیان. تو وہاں شوط مقام جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ
لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، تم خود بھی مرنے جا رہے ہو، ہمیں بھی مرواؤ گے، تو اس لیے میں تو ساتھ نہیں جاتا، تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمیں مدینے کی تاریخ کا زیادہ علم ہے، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ چلا گیا، اور ان کی تعداد تقریباً 300 تھی، نکلنے والے لوگ 1000 تھے، 300 جو تھے وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ تو یہ 700 وہ تھے جو مخلصین صادقین فی الاسلام تھے، نفاق کے ہر تہمت سے بری تھے۔ تو یہ جو مجمع تھا، کہاں سے آ رہے ہو مولانا اس وقت اتنے ٹہلتے ہوئے؟ ابھی تک گوشت ہضم نہیں ہوا، اتنے آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہو جیسے بزرگ چلتے ہیں؟ تم تو جوان آدمی ہو، جلدی جاؤ، بوڑھوں کی طرح کیوں چل رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا اپنا خوشو خضو سے جا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی چھڑی سے اس کو ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ تم بیمار ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا پھر یہ تم سیدھی طرح کیوں نہیں چلتے؟ جس طرح ایک عام آدمی چلتا ہے اس طرح کیوں نہیں چلتے تم؟ تو یہ اسٹائل ہوتے ہیں بزرگوں کے چلنے کے، تو جوانی میں لوگ چاہتے ہیں ہم بزرگ بن جائیں، اس طرح کے اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا اپنا گردن وردن جھکا کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اندازہ کر لیا کہ ڈرامہ کر رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھڑی سے اس کو ٹھوکا دیا اور فرمایا گردن اٹھا، جو تواضع ہے گردن میں نہیں ہوتی دل میں ہوتی ہے، تواضع گردن میں نہیں ہوتی دل میں ہوتی ہے۔ یہ جو تکبر ہے، تواضع ہے، یہ سب یا اور توکل ہے یا حسد ہے، ریا ہے، اچھائی برے اخلاق سارے دل میں ہوتے ہیں۔ ٹوپی ووپی پہننے سے یا گردن ٹیڑھی کرنے سے، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دل میں خرابی ہے وہ خرابی تو اپنی جگہ ہوتی ہے۔ چلو جی، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو اب باقی کتنے رہ گئے؟ 700 حضرات۔ اب یہ 700 حضرات روانہ ہوئے اور آپ نے ہفتے کے دن ان کو مختلف جگہوں پر متعین کیا۔ 50 افراد کو آپ نے جبل الرومات پر متعین کیا۔ آپ نے اس طریقے سے کیا کہ سامنے جبال عینین تھا، بائیں طرف آپ کے مدینہ تھا، دائیں طرف احد رکھا آپ نے، تو گویا بائیں طرف مدینے کی جو سائیڈ ہے وہ تو محفوظ ہو گئی، دائیں طرف احد پہاڑ تھا، وہ بھی اونچا پہاڑ ہے، وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ دونوں جانبیں تو آپ کی محفوظ ہو گئیں۔ سامنے مشرکین تھے اور مشرکین نے بھی اپنے پیچھے کیا رکھا ہوا تھا؟ پہاڑ کو، تاکہ بیک ان کی محفوظ رہے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، وہاں سوچ سمجھ کے انسان کام کرتا ہے۔ البتہ پیچھے جو تھا ایک چھوٹے سا ٹیلا تھا جس کو جبل الرومات بعد میں کہا جانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ان کو امیر بنا کر 50 افراد کو اس ٹیلے پر متعین کیا اور فرمایا کہ تم نے کسی قیمت پر بھی یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو بھی نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ کافروں کو فتح ہو گئی ہے تو بھی اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چیلوں کو دیکھو کہ وہ ہمارے لاشوں کو نوچ رہی ہیں تو بھی اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا۔ بہت آپ نے بہت سختی سے ہدایت کی کہ دیکھو اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا، لیکن غلطی یہی ہوئی کہ جنگی یہ ایک بڑی زبردست وہ جگہ تھی تو وہ صحابہ نے چھوڑ دی۔ بعد میں جب چھوڑی تو عبداللہ ابن جبیر اور ان کے قریب 7-10 صحابہ تھے، انہوں نے تو نہیں چھوڑی، لیکن باقی صحابہ نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور کافر بھاگ رہے ہیں، اپنے خیمے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں مکہ کی طرف دوڑتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب ہمیں نیچے اتر کر
بس ان کا سامان جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے، اور ان کے جو خیمے ہیں یا ان کے جو چیزیں ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے کام میں آئے، مال غنیمت کے طور پر جمع ہو جائیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ فتح ہو یا شکست تمہیں یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، لیکن اکثر صحابہ نہیں مانے، یعنی ان کے ساتھی، اور وہ اتر گئے۔ ادھر خالد ابن الولید وہ بھی اس وقت میں رضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ مشرکین مکہ کے کمانڈر تھے، انہوں نے ان کے ساتھ 100 گھوڑے والے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ٹیلا خالی ہو رہا ہے تو انہوں نے چکر کاٹا اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا، اور جب پیچھے سے گھوڑوں نے آ کر حملہ کیا، ادھر سامنے سے جو مشرکین جا رہے تھے بھاگتے ہوئے وہ بھی واپس پلٹ آئے، اب پیچھے سے بھی کافر، آگے سے بھی کافر، اور دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہو گئی۔ 70 صحابہ جو ہیں وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، جبکہ کافروں کے کافر جو مرے قتل ہوئے وہ 22 تھے، تو 22 ان کا نقصان ہوا، 70 مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اور یہ جنگ جو شروع میں مسلمانوں نے جیت لی تھی ایک غلطی کی وجہ سے، اذ عصیتم الرسول، قرآن نے فرمایا تم نے رسول کی نافرمانی کی، تو نافرمانی کی وجہ سے یہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی یہ بھی ہار گئے مسلمان، اور مسلمانوں کو بہت مالی بہت جانی نقصان اس میں اٹھانا پڑا۔ یہ ہے غزوہ احد کا پس منظر۔ اس سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ پہلے قرآن مجید کی آیات ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث لے کر آتے ہیں ہر باب کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ اصل میں تفسیر ہیں کس کی؟ قرآن مجید کی۔ یہ قرآن مجید میں اجمالی طور پر یہ باتیں آئی ہیں، اور حدیث نے آ کر اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی ہے، تو جتنی بھی احادیث ہیں وہ تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ اسے قرآن مجید پڑھتے چلے جاؤ اور حدیث سے اس کی تفسیر سمجھتے چلے جاؤ، تلاوت کرو قرآن مجید کی، اور تشریح اور تفسیر پڑھنی ہے تو کہاں پڑھو؟ حدیث شریف کے اندر۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ذکر کی کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ نے اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ مومنوں کو قتال کے مختلف مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ غدا یغدو صبح کو نکلنا، اور یہاں مراد ہے ہفتے کی صبح کو نکلنا۔ ویسے تو آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، لیکن جب میدان میں پہنچے آپ تو وہ ہفتے کی صبح کا دن تھا، تو اس وقت میں آپ نے مومنوں کو مختلف جگہوں میں متعین کیا۔ بوا یبوئ کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ دینا، ٹھکانہ بنانا، مقاعد جمع مقعد کی، بیٹھنے کی جگہ، جس کو آپ اردو زبان میں مورچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنین کو بٹھا رہے تھے قتال کے لیے مختلف مورچوں پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آگے ایک اور آیت ذکر کی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب تم کمزور مت بنو، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں شکست ہوئی ہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن اب بس ہو گئی، اب آگے کو دیکھو، ماضی کو نہ دیکھو۔ وَلَا تَهِنُوا، سست مت بنو، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، سستی کو بھی کہتے ہیں وہن۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور زیادہ غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔
اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی تو 70 لوگ کافر مارے گئے تھے. ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلو، تو اسی جیسا زخم اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، یعنی مشرکین مکہ کو، کافروں کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نے اصول کے طور پر ذکر کی ہے کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. یہ سمجھنا کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کو ضرور فتح ہوگی مشکل ہے. غلطی کریں گے تو غلطی کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور غلطیاں نہیں کریں گے تو کامیابی ہوگی. تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی جناب بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی راتیں بڑھی. آپ چاہو کہ بس ایک ہی جیسا رہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بدلتے رہے تو بڑا مشکل ہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو یہ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. اسی لیے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ احوال پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، اعمال پر استقامت ہونی چاہیے. اکثر طالب علم ملتے ہیں، حضرت مشورہ کرنا چاہیے، بھائی کیا حضرت دل نہیں لگ رہا. ارے بھائی دل تو کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. آپ یہ چاہو کہ ہمیشہ دل لگے پورے سال، تو ان خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی کا سارے ہمیشہ نماز میں دل ہی لگتا رہے. کبھی دل لگے گا کبھی دل نہیں لگے گا، لیکن جب دل لگے اس وقت میں بھی نماز پڑھنی ضروری ہے، اور جب دل نہ لگے تو بھی نماز پڑھنی ضروری ہے. کبھی آپ جو ہے نا خوشی خوشی درسگاہ میں آ رہے ہو تو کبھی آنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی مرے قدموں کے ساتھ آ ہی جاتے ہو. تو چاہے چستی کے ساتھ آؤ چاہے سستی کے ساتھ آؤ، لیکن اگر اعمال پر استقامت ہے تو کام چل جائے گا. تو یہ دل نہیں لگتا، وہ عربی کا ہے نا، ما سمی القلب قلبا الا لانه يتقلب، دل کو تو دل کہتے ہی اسی لیے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. تو یہ اکثر طالب علم شکایت کرتے ہیں حضرت آج کل دل نہیں لگا. بھئی دل تو کبھی لگتا ہے کبھی. میں خود ان سے کہتا ہوں میرا خود حال یہ ہے کہ کبھی میرا پڑھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا. تو کیا مطلب اگر پڑھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو میں نہ ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، پھر بھی آنا پڑتا ہے ہمیں. طبیعت تحمل نہیں ہوتا. ہمارے حضرت دیکھو کہتے ان کی ہمت نہیں ہوتی، پھر بھی آہستہ آہستہ کر کے پہنچ جاتے ہیں. پڑھایا نہیں جاتا پھر بھی بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ احوال تو انسان کے بدلتے ہی رہتے ہیں. اصل چیز احوال نہیں ہے، اصل چیز اعمال ہے، اعمال پر استقامت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. کبھی فتح ہے کبھی شکست ہے. اگر شکست ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلک الايام نداولها بین الناس. آگے ولی علم اللہ سے اللہ تعالی ایک اور بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکست سے پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی سچا ہے. جب مولانا فتح ہو رہی ہو، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو، سبھی آ جاتے ہیں. منافقین بھی آ جاتے تھے مال غنیمت وصول کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ دے دیتے ان کو. لیکن جب شکست ہوتی ہے اس وقت میں صرف مومن صادق مخلص مسلمان وہی موجود رہتا ہے، باقی سب بھاگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب جہاں دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات. تو جب حلوہ بٹ رہا ہو سبھی آ جاتے ہیں، سبھی آپ کے دوست ہیں. اگر آپ نے کھانے میں بلانا ہو تو سبھی دوست بڑی خوشی خوشی مسکرا مسکرا کے آ جائیں گے. لیکن جب آپ مصیبت میں ہوں گے
تو اکا دکا ہی کوئی آدمی ہوگا جو مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، باقی سب بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مصیبت میں، پریشانی ہی میں پتہ چلتا ہے کہ کون مؤمن صادق ہے اور کون منافق ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ کون مومن ہے، کون مومن ہے یعنی کون منافق ہے۔ اور یہاں علم سے مراد اللہ تعالیٰ کو کیا پہلے سے علم نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ علم ظہور مراد ہے، یعنی اس علم کا ظہور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون اندر سے مومن ہے، کون اندر سے منافق ہے، لیکن مصیبت کے وقت میں ایمان اور نفاق سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مومن ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالی شہداء بنا لے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں کہ ایمان والوں کو خالص کر دے۔ اللہ خالص کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو۔ محص یمحص، تمحیص کے معنی ہوتے ہیں خالص کر دینا۔ غزوہ احد سے پتہ چل گیا کہ 700 ہیں وہ تو ہیں مومن مخلص صادق، اور وہ جو 300 تھے جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ واپس چلے گئے، وہ مومن صادق مخلص نہیں ہے۔ یہ تمحیص ہو گئی، یعنی لیبارٹری کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ خالص کیا ہے اور ناخالص کیا ہے۔ تو اللہ تعالی خالص کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ مجاہد ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صابروں کو جاننا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالی ٹوپی شوپی پہن کے، واسکٹ پہن کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اعمال کرنے پڑتے ہیں، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے جنت کا راستہ کھلتا ہے۔ جنت اس قدر سستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ نے ٹوپی پہن لی اور خوبصورت سے اپنا عطر لگا لیا اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے، اس سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے یہ سب سنتیں ہیں، لیکن کام تو چلتا ہے صبر سے، شکر سے اور جہاد سے، اور مصیبت کے وقت میں اعمال پر استقامت سے۔ اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کس نے عطر صحیح لگایا تھا اور کس نے ایسے ہی دکھاوے کے لیے لگایا تھا۔ اور یہ بات قرآن مجید نے کئی جگہ فرمائی ہے کہ یہ جو مصائب پریشانیاں آتی ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ خالی آمنا کیسے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو سورۃ عنکبوت میں 20ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہی یہاں ہے۔ کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھو۔ یعنی تم صحابہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے نہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، شہادت ہے مطلوب ہو، علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھ رہے تھے، شہادت ہے مطلوب ہو مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن جب موت کا وقت سامنے آ گیا پھر پتہ چلا
کہ وہ تمنا کیا چیز تھی اور حقیقت میں موت کیا چیز ہے۔ اسی لیے آپ کتاب الجہاد میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، کبھی جنگوں کی تمنا مت کرو، لیکن فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن اگر کبھی مقابلہ ہو جائے پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر صبر کرنا ہے۔ آدمی کو اپنے اختیار سے موت کی یا شہادت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور از خود جنگ اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ اختیار ہو جائے پھر بھاگنا نہیں چاہیے، پھر ڈٹ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم تو بہت موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھو، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تم نے موت کو دیکھ لیا اور حال یہ تھا کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے باقی جو زندہ صحابہ تھے ان کو غم ہوا یا نہیں ہوا؟ بے حساب غم ہوا، آگے آ رہا ہے سب روایتوں میں۔ تو شہادت بہرحال شہادت ہے، جب شہادت بہرحال شہادت ہے تو زندہ رہنے والے ہیں ان کو طبعی طور پر غم ہوتا ہے، پھر خاص طور پر جب شکست بھی ہوئی، ساتھی بھی شہید ہو گئے، نتیجہ بھی ہمارے حق میں ظاہر نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ طبعی پریشانی ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ تم لوگ موت کی بہت تمنا کر رہے تھے، فقط رأیتموہ وانتم تنظرون، تو تم نے موت کو دیکھ لیا اور حال یہ تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، جڑ سے ختم کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ کیا مطلب کہ تمہیں تو فتح ہو گئی تھی، غزوہ احد میں بھی تمہیں فتح ہو گئی تھی، تم ان کے پیچھے جا رہے تھے ان کو مارنے کے لیے اور وہ بھاگے جا رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم بزدل بن گئے اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑا کر دیا، آپ کا حکم تھا کہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، اور تم نے منازعت کر کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور اکثر جو حضرات وہاں تھے 40 کے قریب انہوں نے نافرمانی کی، 10 شہید ہو گئے۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی پھر تم نے نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور تمام مفسرین نے لکھا کہ جتنے صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں یا شریک ہوئے ہیں کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی وہ سخت نازل کی یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے ہیں انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، تو گویا انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا تمام مفسرین نے کہ جو لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان کا بھی مقصد اپنے لیے پیسہ جمع کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مال غنیمت ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے قبضہ کر لیا ہو اس کا ہے، مال غنیمت تو سارا کا سارا جمع ہوتا ہے، جمع ہونے کے بعد اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، خمس نکالا جاتا ہے بیت المال کا، 4 حصے تقسیم ہوتے ہیں مجاہدین میں، اور جب تک وہ خمس نہ نکالا جائے اور جب تک تمام مجاہدین میں وہ مال غنیمت شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم نہ ہو، مال غنیمت کی ایک چیز لینا بھی حرام ہے، ایک چادر بھی نہیں آپ لے سکتے۔ ایک مرتبہ ایک جہاد میں ایک چادر گم ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند کر لی ہوگی، علیحدہ نکال لی ہوگی، آیت نازل ہو گئی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ،
کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشترک مال میں خیانت کرے. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو مشترک مال میں خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. تو جو صحابہ اوپر سے اترے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے، سوال یہ ہے کہ اس مال غنیمت کے جمع کرنے کا فائدہ ان کو ذاتی طور پر کوئی تھا؟ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو جو جمع کر رہے تھے ساتھیوں کے لیے جمع کر رہے تھے، مسلمانوں کے لیے جمع کر رہے تھے. ان کو علیحدہ سے تو کچھ نہیں ملنا تھا. جب وہ مال غنیمت جمع ہو جاتا، خمس نکالا جاتا، پھر اس کا جو تقسیم ہوتا تو جتنا اوروں کو ملتا ان کو بھی ملتا. جمع کرنے کی وجہ سے ان کو ایک ٹیڈی پیسہ بھی زیادہ نہ دیا جاتا. تو حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور ظاہراً وہ نیچے اتر کر مال و دولت جمع کر رہے تھے، اس لیے قرآن مجید نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اور اسی سے معلوم ہوا کہ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں، چاہے تبلیغ کر رہے ہوں، چاہے جہاد کر رہے ہوں، چاہے حدیث پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اگر اس میں دنیا کی ذرا سی بھی آزمائش آلائش آ جائے گی، دنیا کی ملاوٹ آ جائے گی، تو آپ کا جو ثواب ہے وہ متاثر ہو جائے گا. آپ کا تو صرف کام ہونا چاہیے اس لیے کہ میں کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اور اگر آپ کو پڑھتے وقت یہ خیال ہے کہ میں نے حضرت بننا ہے، شیخ الحدیث بننا ہے اور حضرت مولانا بننا ہے، اور جناب یوں بیٹھوں گا اور یوں چلوں گا اور یوں اکڑوں گا اور جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ سب دنیا ہے مولانا. منکم من یرید الدنیا. تو یہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین جو دنیا کے طالب نہیں تھے، لیکن یہاں سے چونکہ ان کا وہاں رہ گیا تھا. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی دنیا نہیں چاہتا تھا، سبھی آخرت چاہتے تھے، لیکن فعل ایسا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند نہیں آیا، کیونکہ من بعد ما وعصیتم من بعد ما اراکم، تم نے نافرمانی کی، اس لیے قرآن مجید نے الفاظ سخت استعمال فرمائے. لیکن اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ دینی معاملات میں کبھی بھی دنیا کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دینی معاملات میں کبھی بھی دنیا کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر دنیا کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ جو دینی کام ہے اس کی خیر و برکت متاثر ہو جائے گی. اچھا جی، ثم صرفکم عنہم، تم تو کامیاب ہو گئے تھے، ان کو مار رہے تھے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالی نے تمہیں ان سے پھیر دیا. تمہیں ان سے پھیر دیا کہ کیا مطلب؟ کہاں تو وہ وقت تھا کہ تم ان کے پیچھے جا رہے تھے تلواریں لے کے، اب وہ پلٹے، ادھر سے پیچھے کافروں نے حملہ کیا، اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، مشرکین سے تمہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے. لیبتلیکم، اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. اسے معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں جتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے غلطی ہوئی سب کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا. اسی لیے اصحاب احد میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سی گستاخی یا ملامت حرام ہے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تھی اور عصیتم ہوا تھا تو آگے یہ بھی تو ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالی مومنوں کے اوپر بہت فضیلت والا ہے. اس طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جو ذکر کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. چلو جی.
بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اب جو بھی اگر تاریخ کو جاننے والا کوئی بھی آدمی ہوگا اس کو فوراً اشکال پیدا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس تو احد میں تھے ہی نہیں، وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اس لیے فوراً بین السطور والے نے جواب دیا کہ یہ مرسل روایت ہے، عبداللہ ابن عباس تو موجود ہی نہیں تھے. موجود تو کیا ہوتے، وہ تو 2-3 سال کے بچے تھے اور تھے بھی مکہ مکرمہ میں. اس لیے وہ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ کسی بڑے صحابی سے سن کر بیان کر رہے ہیں، اور ظاہراً یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں سنی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. اور صحابی کی جتنی مرسلات ہیں اور مرسلات صحابہ ہیں مقبولۃ باتفاق العلماء والمحدثین. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن فرمایا ھذا جبرائیل. پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے کہ اگر حمزہ ہوگا تو جبرائیل، اور اگر حمزہ نہیں ہوگا پھر جبریل. تو ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. آخذ بفرسی رأس فرسی، اور انہوں نے اپنے گھوڑے کا سر پکڑا ہوا ہے. سر پکڑا ہوا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. بولا گیا ہے کل، مراد کیا ہے جز، یعنی گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. علیہ ادات الحرب، اور ان پر جنگ کا سامان ہے. اب اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ آپ نے بدر میں فرمایا تھا یا احد میں فرمایا تھا. زیادہ تر روایات یہ آ رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا بدر کے اندر، اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے یہ احد کے اندر نہیں تھا بلکہ یہ بدر کے اندر تھا. اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قولہ یوم احد ثبت ھذا الحدیث لأبی بکر والاصیل فقط. یعنی یہ جو روایت ہے یہ بخاری کے اندر صرف 2 نسخوں میں ہے، لیکن بخاری کے باقی جتنے نسخے ہیں ان میں یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. قال ابن حجر والصواب اسقاطه، اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس روایت کو یہاں سے ساقط کیا جائے کما لغیرہما، جیسا کہ ابو الوقت اور اصیلی کے علاوہ باقی جتنے نسخے ہیں ان میں یہ روایت موجود نہیں ہے. فإن المعروف فی لفظ الحدیث یوم بدر، کیونکہ حدیث کے جو لفظ ہے اس میں جو معروف لفظ ہے وہ یوم بدر ہے، یوم احد نہیں ہے. کما تقدم فی غزوتها لا یوم احد. تو گویا یہاں راوی کو وہم ہو گیا اور اس نے یوم احد کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں یہ آپ نے جملہ احد والے دن نہیں فرمایا تھا بلکہ بدر والے دن فرمایا تھا. یہ خیال ہے کس کا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا. لیکن حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ جو ہمارے اکابر میں غیر معمولی درجے کے اپنا قطب الارشاد ہیں، فقیہ النفس ہیں، اور جتنے ہمارے اساتذہ ہیں وہ سب آگے جا کر وہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت گنگوہی کے اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ نہیں، روایت کو ساقط کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ روایت بھی ٹھیک ہے، یہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ جبریل علیہ السلام غزوہ بدر میں بھی نازل ہوئے تھے، اور جب مسلمانوں پہ پریشانی کا وقت آیا اور مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو بھی جبریل علیہ السلام مدد کے لیے آ گئے. تو اگر وہ روایت بھی اپنی جگہ پر ہو، یہ روایت بھی اپنی جگہ پر ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری میں اسی کو اختیار کیا ہے. لامع الدراری وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سرہ کے حاشیے کے ساتھ ہے، جو ان کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط کی تھی، اور انہوں نے خود پڑھی تھی حضرت
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے مطابق یہ روایت بھی ٹھیک ہے اور یوم بدر والی بھی روایت بھی ٹھیک ہے۔ اتنی بات ہے کہ یوم بدر والی جو روایات ہیں وہ متعددہ ہیں، اور یوم احد والی جو روایات ہیں وہ متعددہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی روایت ہے۔ لیکن اگر راوی ثقہ ہے اور بخاری کے معیار پر ہے اور وہ بھی بخاری کے معیار پر ہے تو وہ بھی روایت قبول ہوگی، یہ بھی روایت قبول ہوگی۔ اور بدر کے اندر اگر نازل ہوئے تھے فرشتے وہ بھی ٹھیک ہے، اور احد میں اگر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے ہوں اور ان پر انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہو، جنگ کا سامان ان پر ہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرة وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اگلی روایت یہ نقل کی ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے لیے دعا کی 8 سال کے بعد، جیسا کہ آپ الوداع کہہ رہے ہوں زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ پھر آپ ممبر پر چڑھے اور پھر آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو آگے آ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھو کہ پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیا شہداء احد پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور بعد دوسرے اصحاب کی بحث آپ پڑھیں گے ہدایہ بخاری اول کے اندر حضرت کے ہاں انشاءاللہ، کہ ان کے ہاں شہداء احد پہ نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شہید کے نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس کے نماز جنازہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مغفور لہم ہے۔ لیکن جو باقی حضرات ہیں احناف وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، اسی خون کے ساتھ انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفنا دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ ہے یا نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، اور احناف اور بعض ائمہ کے ہاں ہے۔ یہ اختلاف آیا یہاں سے کہ آیا شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی؟ تو یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، البتہ احد کے 8 سال بعد جب آپ کا وصال ہونے والا تھا اس وقت آپ گئے، اور آپ نے وہاں جا کر یہ روایت آ رہی ہے صلی علی قتل احد، کہ احد کے شہداء پر آپ نے صلاۃ پڑھی۔ لیکن احناف و دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی تھی۔ چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے 12 روایتیں ذکر کی ہیں۔ عمدۃ القاری میں 12 روایتیں ہیں جو ابن ماجہ، مستدرک حاکم، بیہقی اور مختلف کتابوں کی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 10 شہید لائے جا رہے تھے اور حضرت حمزہ وہیں رکھے ہوئے تھے، اور 10 لائے جاتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی، پھر اٹھا لیے جاتے تھے، پھر 10 لائے جاتے تھے، اور حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی ہوئی تھی، کوئی ان کی نماز جنازہ آپ نے بار بار پڑھی طبعاً۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان 12 روایتوں سے جو علامہ عینی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی وقت کے اوپر۔ اب بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھی گئی، بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ پڑھی گئی۔ اب 12 روایتیں جب آ جائیں گی کہ پڑھی گئی تو جو ثبوت والی روایت ہے ان کو ترجیح حاصل ہوگی، اور جو نفی والی روایت ہے اس کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ نفی والی جو روایتیں ہیں ان کو معمول کیا جائے گا عدم علم پر، اور عدم علم عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ عدم علم
علم عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر فرض کرو 50 افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن 2 مسلمان ہیں عاقل بالغ عادل، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے اسے قتل کیا ہے، تو 50 کی بات مانی جائے گی یا 2 کی بات مانی جائے گی؟ مولوی صاحب 2 کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ شہادت جو ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے، نفی پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح روایت میں جو بات ثابت ہو رہی ہوگی اس کا اعتبار ہوگا، جبکہ ثقہ روایت کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اگر کسی بات کو بتا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، اور جو حضرات نفی کر رہے ہیں وہ محمول ہوگی ان کے عدم علم پر۔ اس لیے کہ ہنگامہ تھا، پریشانی کا وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ مریضوں کے ساتھ چلے گئے ہوں، مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں، آپ نے کسی کام سے ان کو مدینہ بھیج دیا ہو، مختلف باتیں پیش آ سکتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ پیچھے نماز جنازہ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، مگر عدم علم عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو یہاں جو آ رہا ہے کہ وصال سے پہلے یعنی احد کے واقعے کے 10 سال بعد آپ تشریف لے گئے، 8 سال بعد، اور آپ نے جا کر وہاں ان کی نماز پڑھی تھی۔ ہاں نماز سے ہمارے نزدیک نماز مراد نہیں ہے، بلکہ نماز سے مراد دعا ہے، کیونکہ صلاۃ کا لفظ جس طرح نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں صلاۃ کا لفظ کیا نماز کے لیے مولانا؟ نہیں، قرآن مجید میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو صلی علیہم سے مراد کیا ہے؟ دعا دیجئے۔ اسی لیے جب آپ کے پاس کوئی صدقہ لاتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی فلان۔ تو وہاں صلی سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ دعا مراد ہے۔ اسی طرح یہاں جو آ رہا ہے کہ 8 سال کے بعد آپ گئے اور آپ نے احد کے شہداء کے اوپر دعا کی، تو صلی کا مطلب دعا۔ بعد 8 سنین، 8 سال کے بعد، کل مودع للاحیاء والاموات، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ الوداع کہہ رہے ہیں زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ یعنی پہلے آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، انتقال سے کتنے دن پہلے؟ آپ کا وصال ہوا ربیع الاول میں، تو حج ہوا ہے ذوالحجہ میں 3 مہینے پہلے، محرم صفر ربیع الاول۔ تو 3 مہینے پہلے جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اس میں بھی لوگوں کو الوداع کہا، اور اس وقت میں آپ نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ لوگ سمجھے شاید اگلے سال آپ حج کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں اور پھر بعد میں اب تمہیں نہیں دیکھوں گا، میری نصیحتیں سن لو۔ تو جس طرح آپ نے وہاں لوگوں کو الوداع کہا تھا، اسی طرح آپ احد کے میدان میں بھی تشریف لے گئے اور شہداء احد کو بھی الوداع کہا، ان کے لیے آپ نے دعائے رحمت کی۔ تو آپ نے احد کے شہداء کے لیے دعائے رحمت کی 8 سال کے بعد، جیسا کہ آپ الوداع کر رہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ پھر اس کے بعد احد پہ تشریف لے گئے، پھر آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس میں پھر آپ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل ان کا ترجمہ آ جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی